1972 میں بنگلہ دیش کے اس وقت کے وزیر اعظم اور بنگالیوں کے ہیرو بنگلہ بندھو شیخ مجیب الرحمان نے 71 کی بغاوت میں پاکستانی فوج کے خلاف لڑنے والوں اور ان کے بچوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کا 30% کوٹا مختص کیا۔ اس کوٹے سے بنگالیوں کی 3 نسلیں مستفید ہوئیں، 71 میں لڑنے والے، ان کے بچے اور پھر ان کے پوتے اور پوتیاں۔ یہ سلسلہ ابتدائی طور پر 2018 تک جاری رہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھنے سے صورتحال خوفناک ہو گئی۔ اس 30% کوٹے کے علاوہ 10% خواتین کے لیے، 10% ذیلی سطح پر پسماندہ علاقوں کے لیے، 5% مذہبی اقلیتوں کے لیے اور 1% کوٹا خصوصی افراد کے لیے رکھا گیا۔ 2018 میں طلبہ کے احتجاج کی وجہ سے 30% کوٹا ختم کر دیا گیا، مگر 2021 میں اس کوٹے سے مستفید ہونے والوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ یاد رہے کہ حالیہ احتجاج میں بھی، جس کی اکثریت شیخ حسینہ واجد کی حکومت اور اس کی پالیسیوں کے مخالف تھی، ایک طبقہ جو اس کوٹا سسٹم کا بینیفیشری تھا، حکومت کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکلا۔ اس گروہ اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ نے کوٹا سسٹم کو بحال کیا۔ اسی دن یونیورسٹیوں سے طلبہ کی احتجاجی تحریک شروع ہوئی۔ 15 جولائی کو طلبہ اور سیکورٹی فورسز میں تصادم ہوا، پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور مظاہرین پر ربڑ بلٹس بھی چلائیں۔ بیگم رقیہ یونیورسٹی کا طالب علم ابو سعید 16 جولائی کو اسی گولی کا نشانہ بنا، جس سے مظاہروں میں اور شدت آ گئی۔ ملک میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی اور فوج گلیوں میں مارچ کرنے لگی۔ دیکھتے ہی گولی مارنے کی پالیسی سے 200 لوگ مارے گئے۔ صرف جولائی میں 10,000 طلبہ گرفتار ہوئے۔ 21 جولائی کو سپریم کورٹ نے 71 کی جنگ لڑنے والوں کا کوٹا 30% سے کم کر کے صرف 5% کر دیا، اور اس کے ساتھ مذہبی اقلیتوں، ٹرانسجینڈر اور خصوصی افراد کے لیے 2% کوٹا مختص کیا گیا۔ حکومت کے پاس اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا حکومت نے عدالت کا فیصلہ تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیٹ سروس بحال کر دی گئی۔ حکومت کا خیال تھا کہ عدالت کے فیصلے کے بعد احتجاج ختم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا، اور اگلے ہی روز 22 جولائی کو طلبہ نے حکومت کے سامنے 3 مطالبات رکھے۔ پہلا یہ کہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد طلبہ کی شہادتوں پر عام معافی مانگے۔ دوسرا، ان تمام وزیروں کو کابینہ سے نکالا جائے جو تشدد کے ذمہ دار ہیں۔ تیسرا یہ کہ گرفتار تمام طلبہ کو رہا کیا جائے۔ طلبہ کے احتجاج میں ایک دلچسپ کردار ڈھاکہ یونیورسٹی کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ناہید اسلام بھی تھا۔ اسے مبینہ طور پر سیکورٹی فورسز نے اٹھایا اور 2 دن تشدد کے بعد جب اس کی حالت بگڑ گئی تو آنکھیں اور ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ایک پل کے نیچے پھینک دیا، مگر وہ نہ صرف بچ گیا بلکہ اس تحریک کو لیڈ بھی کیا۔ 3 اگست 2024 کو احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا اور طلبہ نے حسینہ واجد کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ 4 اگست کو طلبہ اور حکومت کے حامیوں میں تصادم ہوا، جس میں طلبہ اور پولیس فورس سمیت 98 لوگ مارے گئے۔ یوں احتجاج میں مارے جانے والوں کی مجموعی تعداد 300 سے بڑھ گئی۔ ملک میں دوبارہ کرفیو نافذ ہو گیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو مکمل بین کر دیا گیا۔ طلبہ تحریک نے ڈھاکہ کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ احتجاج میں شدت کی ایک وجہ حسینہ واجد کے احمقانہ بیانات بھی تھے۔ اگرچہ اس احتجاج سے قبل بھی لوگوں میں حسینہ واجد کے آمرانہ طرز حکومت کے خلاف لاوا پک چکا تھا۔ بظاہر حسینہ 2009 کے انتخابات میں منتخب ہوئی، مگر انتخابات بھی دھاندلی زدہ تھے اور وہ پچھلے 15 برس سے ایک آمر کی طرز پر حکومت کر رہی تھی۔ پولیس، فوج، حتیٰ کہ عدالتوں میں بھی اپنے لوگ بٹھائے یا پھر ججوں کو دھمکا کر فیصلے لیے۔ موجودہ آرمی چیف وقار الرحمان بھی حسینہ واجد کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ حسینہ واجد نے 2009 کا الیکشن 71 کی جنگ میں پاکستانی فوج کا ساتھ دینے والوں کو سزائیں دینے کے نعرے پر لڑا اور اپنے دور حکومت میں ان لوگوں، خصوصاً جماعت اسلامی کے بزرگ رہنماؤں کو پھانسی دی۔ احتجاج کے دوران حسینہ واجد نے طلبہ کے لیے رضاکار کا لفظ استعمال کیا۔ رضاکار بنگلہ دیش میں گالی سمجھا جاتا ہے، اس سے مراد 71 کی جنگ میں بنگالیوں کے خلاف پاکستانی فوج کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس کے بعد طلبہ کے دھرنوں میں تم کون، ہم کون، رضاکار رضاکار کے نعرے گونجنے لگے۔ بالآخر 5 اگست کو حسینہ واجد نے استعفیٰ دے دیا اور ملٹری ہیلی کاپٹر میں بھارت کے شہر اگرتلہ روانہ ہو گئیں۔ اس کے بعد مظاہرین نے وزیراعظم ہاؤس پر حملہ کر دیا اور خوب توڑ پھوڑ کی۔ ڈھاکہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کا بھی یہی حال ہوا۔ حسینہ واجد کا اگرتلہ جانا بھی تاریخ کا ایک مکمل باب ہے۔ اگرتلہ وہی شہر ہے جہاں سے حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان کے خلاف سازش کا آغاز کیا اور مشہور زمانہ اگرتلہ سازش کیس چلا، جس کی تفصیل پھر سے ہی اب کے لیے صرف اتنا ہی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔